وہ بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی جب وہ خبرو نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ میں چادر سیٹ کر رہی تھی۔ محب دانستہ طور پر بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹا، جس پر وہ دشمن جان چڑھتے ہوئے بولی، بندہ تھکا ہارا کر آیا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرو تم یہ فالتو کام کر رہی ہو۔ اپنی کونی بیڈ سے ٹکا کر ہاتھ کے سہارے سے اپنے چہرے کو اونچا کیے منہ بسر کر گویا ہوا، تمہاری خدمت اور وہ بھی میں کروں؟ اوف! محب اجلال ملک اور اس کے سنہرے خواب! اب ہٹو، چادر ٹھیک کرنے دو مجھے۔ وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے منہ چڑھا کر بولی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھو بیڈ سے، اٹھو نا بھائی۔ وہ مسلسل اس کے حسین چہرے کو تک رہا تھا، جس سے وہ نروس فیل کرنے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی پوری طاقت صرف کرتے ہوئے اس وجیہہ مرد کو بیڈ سے اٹھانے کی صحیح کرنے لگی، مگر وہ نازک جان اسے ایک اینچ بھی نہ ہلا سکی تھی۔ جب زور آزمائی کر کے تھک گئی تو ہار ماننے والے انداز میں اس کا ہاتھ چھوڑا، مگر اگلے ہی لمحے مقابل نے ہاتھ تھام کر زور سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس خبرو نوجوان کی جانب کھینچ چلی آئی تھی۔ حملہ اچانک ہوا تھا اس نازک صفت پر، اسی لیے سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا۔ حملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ بھی بیڈ پر اس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اس کے حسین چہرے پر ہلکا سا جھک کر چہرے پر بکھری آوالہ رٹے کان کے پیچھے کرتے ہوئے سوچتے ہوئے بولا کہ اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرو، خاص طور پر جب وہ تھک کر گھر واپس آئے۔ کیا خبر تمہارا یہی عمل تمہارے ہسبینڈ کے دل میں گھر کر جائے؟ وہ شوخی سے مسکراتے ہوئے بول کر مزید اس کے چہرے پر جھکا۔ دل ہوگا تب نہ، آپ کو علم نہیں ہے شاید محب اجلال ملک یہاں مانو پتھر رکھے ہیں۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی اس کے دل کے مقام پر رکھ کر دل جلانے انداز میں بولی تھی، تو ہٹا دو، تمہیں اجازت ہے۔ وہ اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے رومانیت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ نہ جانے اس ستمگر کی باتوں کا جادو تھا یا نیلی سمندر جیسی گہری آنکھوں کا کہ وہ خود کو بہکتا ہوا پا رہی تھی پہلی بار، جیسے اس نے ارد گرد کوئی حصار باندھ دیا ہو، جادوئی حصار۔ نجمہ کا دل بے قابو ہونے لگا۔ وہ جواب دینے کے بجائے اس کے خوبصورت چہرے کو تک رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ابھرتے جذبات دیکھ مقابل مسکراتے ہوئے چھیڑنے کی نیت سے بولا، مجھے تو ایسی بیوی چاہیے تھی کہ جب گھر آؤں تو سب سے پہلے پوچھیں کھانا لگواؤں یا بستر۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر مزید اس کے حسین چہرے پر جھکا۔ اس کی آنکھوں میں شوخی و شرارت مچل رہی تھی۔ زیادہ شوخے مت بنو، ہٹو، بڑے آئے، کھانا لگاؤں یا بستر؟ تمہارے لیے صرف زہر والی چائے بنانے کی خدمت کر سکتی ہوں میں، کہو تو کروں؟ اس کی آنکھوں کو شرارت سے سرشار دیکھ کر گویا وہ ایک جھٹکے سے اپنے حواسوں میں لوٹی تھی۔ تیزی سے اپنے سیدھے ہاتھ کی پشت اس کے انابی لبوں پر رکھی تاکہ مقابل مزید حدود پار نہ کر سکے، پھر منہ پسوڑتے ہوئے اس کی نقل اتارنے لگی۔ وہ قاتل حسینہ نہیں جانتی تھی کتنی کیوٹ لگ رہی تھی اس لمحے۔ وہ بس ٹک ٹکی باتیں دیکھتا ہی چلا گیا۔ آخری جملہ طنزیہ انداز میں استفسار کرتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلنے لگی۔ اس حسین دلربا کا نازک ہاتھ اپنے اور اس کے درمیان رکاوٹ بنتے محسوس ہوا، تو تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ کر اس قاتل حسینہ کے سر سے اوپر لگا دیا۔ چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ رقصاں تھی، جو نجمہ نے اس کے روبدار چہرے پر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شاید وہ اچھی موڈ میں تھا، اس بات کا اندازہ نجمہ اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ سے لگا رہی تھی۔ زہر والی چائے، وہ خبرو نوجوان گمبھیر لہجے میں سوچتے ہوئے گویا ہوا۔ ویسے ہزاروں زہریلے سانپ ایک طرف اور میری جان تمہاری زبان ایک طرف، تو کیوں کرنا میں وہ زہر پیوں جسے پینے کے بعد بچنے کی کوئی امید نہ بچے؟ وہ زومانی انداز میں کہہ کر اس کے چہرے کے بالکل قریب اپنا چہرہ لے آیا۔ تمہیں تو رومانس کرنا بھی نہیں آتا؟ بھلا ایسے کون کہتا ہے؟ ہٹو۔ اس کا گمان تھا وہ ہر بار کی طرح لال ہو جائے گی مارے حیا کے، مگر وہ تو الٹا جھنجھلا کر کہنے لگی، کیونکہ اس کا ریاکشن تو توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ تو وہ اس کے ہاتھ آزاد کر الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ او، تو مسز محب اجلال ملک چاہتی ہیں کہ میں ان سے رومانس کروں؟ شوخی سے مسکراتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ تو اتنی دیر سے کیا کر رہے ہو پھر؟
وہ آئبرو اچکا کر الجھ کر پوچھنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اتنا فری ہو کر بات کر رہی تھی، اور کیوں نہ کرتی، اس نے ایک گھر دے دیا تھا اسے، اس کا اپنا گھر جس کی وہ مالکن تھی۔ ایک گھر کا خواب کون سی عورت نہیں دیکھتی؟ وہ خواب محب اجلال ملک نے پورا کیا تھا اسے تعلیم کے زیور سے دوبارہ آراستہ کروایا تھا۔ وہ دشمن جاں اس پر دن رات محبت لٹاتا تھا، اسے توجہ دیتا تھا، اس کے ناز اٹھاتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کی والدہ کو فیملی ممبر کی طرح ٹریٹ کرنے لگا تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے ارمان رکھتی تھی کہ اس کی والدہ آرام سے بیٹھ کر پرسکون انداز میں زندگی گزارے، کوئی انہیں نوکروں کی طرح ٹریٹ نہ کرے۔ وہ ارمان ہر روز اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھنے لگی تھی۔ یہ چیزیں از خود ہی دل میں جگہ دے رہی تھی اس ستمگر کو۔ میں تو صرف تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ صاف گوئی سے معصومانہ چہرہ بنائے گویا ہوا۔ تنگ؟ اور یہی کرتے کرتے تم اپنے سارے کارنامے انجام دے دیتے ہو؟ وہ چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے مفاہمانہ انداز میں طنز کرنے لگی تھی۔ تنگ کرتے کرتے کب حدود پار ہو جاتی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ دنیا جہاں کی معصومیت وہ اپنے چہرے پر سجائے بول رہا تھا، ساتھ ساتھ ہاتھ اس کے نازک وجود پر اپنا حصار باندھ رہا تھا۔ اس وقت کون آیا ہے؟ اچانک ہی کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو وہ منہ بسر کر دروازے کی جانب دیکھ آئبرو اچکا کر استحسار کرنے لگا۔ مجھے کیا پتا، وہ لا علمی سے کندھے اچکاتے ہوئے۔ کون؟ اس نے بھرمدار آواز میں پوچھا۔ ماسٹر، میں اینی، میڈم کی دوستیں آئی ہیں، دروازے کی دوسری جانب سے آواز آئی۔ اس وقت وہ نجمہ کی طرف دیکھ حیرت سے بولا، ہو سکتا ہے پارٹی کے لیے لے جانے آئی ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں، پارٹی؟ ہاں، وہ جیا کے فارم ہاؤس پر ہے، ساری فرینڈز ہوں گی، وہ خاصا لچکدار انداز میں ڈرتے ڈرتے بتا رہی تھی۔ تبھی میں کہوں، آج محترمہ کے مزاج اتنے بدلے کیسے؟ وہ دل میں سوچتے ہوئے۔ اچھا ہٹو تو صحیح مجھ پر سے، میں ویلکم تو کروں۔ ان کا اپنے گھر کے الفاظ کس قدر مان سے ادا کیے تھے اس لڑکی نے۔ محب تو یہی دیکھتا رہ گیا۔ اچھا لگا کہ وہ اپنا مان رہی ہے۔ مسکراتے ہوئے اس پر سے ہٹا جس پر وہ تیزی سے اٹھ کر اپنا حلیہ ٹھیک کرتے ہوئے باہر جانے لگی۔ اچھا، اگر وہ لوگ زیادہ ضد کریں تو چلی جاؤ، سمپل سی پارٹی ہے، صرف فیمیلز فرینڈ سے۔ اچانک کسی خیال کے آ جانے پر محب کی جانب مڑ کر اس نے اجازت طلب کی۔ محب واقف تھا وہ آخری جملہ جتا رہی ہے۔ اس نے فقط اتنا کہا۔ اب اس کا مطلب ہاں ہے یا نہ؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی، ساتھ ساتھ امید بھی وابستہ تھی کہ ہاں نکلے۔ ہاں، اتنا کہہ کر اس نے تکیہ اٹھا کر اپنے سر کے نیچے لگا دیا۔ لائٹس آف کر دو اور جلدی واپس آنا، اور ہاں، گارڈ ساتھ جائیں گے تمہارے، وہ اطلاع دینے والے انداز میں کہتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ کیوں گارڈز کیوں؟ تمہیں یقین نہیں ہے مجھ پر؟ وہ تیزی سے خفگی بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ گارڈز حفاظت کے لیے ہیں تمہاری، اس میں یقین کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ بیزاری سے آنکھیں کھولے ہوئے سامنے کھڑی حسین سراپا کو دیکھ کر سنجیدگی سے جواب دے ہوا۔ دیکھو ذرا، حفاظت کی بات کر کون رہا ہے؟ جو خود کھلا دشمن ہے میرا۔ اپنی ماں سے مجھے سیڑھیوں سے پھینکواتے وقت یاد نہیں آئی تھی یہ حفاظت تمہیں؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ مجھے صرف تم سے اور تمہارے گھر والوں سے ہے۔ وہ خاصا جزبز ہو کر طنز کے تیر چلانے لگی۔ اسے شدید ناگوار گزر رہا تھا محب کا اس کے پیچھے گارڈز کو لگانا۔ وہ لڑکی یہی سوچ رہی تھی کہ مقابل بھروسہ نہیں کرتا اس پر۔ میں تمہیں 1000 بار بتا چکا ہوں، امی حضور کے عمل سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے روبدار و غصیلی آواز میں کہنے لگا۔ وہ لوگوں کو اپنے کیے اعمال کی وضاحت دینے کا عادی نہیں تھا، اس کے باوجود اس لڑکی کو بار بار دے رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ابھی وہ جواب دیتی اس سے قبل ہی دروازہ پھر نوک ہوا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گارڈز اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور تھی۔ پاؤں پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی، جبکہ اس کے مارے ہوئے طنزیہ تیروں کے سبب وہ اب سو نہیں سکتا تھا۔ دراز سے سگریٹ نکال کر کھڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اکثر تب ہی سگریٹ پیتا جب ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتا یا نجمہ آس پاس نہ ہوتی۔
کل مہرو صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی کی فیملی آئی تھی۔ ملک مینشن بہت معذرت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے غلط فہمی کے نتیجے میں ہوا سب کچھ، ساتھ ساتھ شادی کی تاریخ بھی مانگی۔ تمہارے ڈیڈ گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے انہیں 5 جنوری کی تاریخ دے دی ہے۔ بس مبشرہ بیگم کا اتنا کہنا تھا کہ نجمہ کا دل ہل گیا، یعنی 1 ہفتے بعد وہ بے ساختہ ہی بول اٹھی تھی، سوری، میں بہت شرمندہ ہوں۔ کال ریسیو ہوتے ہی دوسری جانب سے معذرت کی جانے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ غنڈے تم نے بھیجے ہیں۔ وہ شرمندگی کی انتہا گہرائیوں میں اتر چکی تھی جو اس کی آواز سے بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا تم سے، کوئی مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ فی الحال اب معافی مانگنے کا کیا فائدہ؟ وہ سپاٹ سے لہجے میں جواب دے کر کال منتقل کرنے لگا ہی تھا۔ سوری نا بابا، سچ میں بہت شرمندہ ہوں۔ تمہارے علاوہ کسی کو شہریار اور نجمہ کے رشتے سے مسئلہ نہیں تھا، اسی لیے مجھے لگا کہ تم ہو، اور میں نے چاچا سے کہہ دیا۔ میں واقعی بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ کیا تم اپنی پلوشا کو معاف نہیں کر سکتے؟ مان، محبت، یقین کیا نہیں تھا اس کے آخری جملے میں؟ محب نے اپنے آدمیوں سے ان گنڈوں کو پکڑوا کر گواہی دلوائی تھی، جس میں انہوں نے اقرار کیا کہ محب اجلال ملک وہ شخص نہیں جس نے انہیں بھیجا تھا۔ پولیس کی تشویش ابھی جاری تھی، آخر وہ شخص کون تھا جو محب کو پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا؟ بعد میں بات کرتے ہیں، میں ابھی ڈرائیو کر رہا ہوں، اس نے سرد مہرے سے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ وہ یونی سے گھر واپس پہنچی تو مبشرہ بیگم کو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیکھ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھی عورت کا حشر کر دے۔ آپ کو اندر کس نے آنے دیا؟ انہیں دیکھتے ہی اس کے سارے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ وہ بپھر کر ان کے سامنے کھڑی ہو کر سخت لہجے میں استفسار کرنے لگی، لڑکی، اوقات مت بھولو اپنی، میں صرف یہاں اپنے بیٹے کو گھر واپس لے جانے آئی ہوں۔ تم چاہے تو یہاں زندگی بھر پڑی رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کھڑے ہو کر حقارت بھری نظر نجمہ کے سراپے پر ڈالے برہمی والے لہجے میں بولی، امی حضور، وہ بھی اسی وقت گھر پہنچا تھا۔ انہیں اچانک اپنے گھر میں بیٹھا دیکھ حیرت ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں بھی ابری۔ ہاں، میں کیوں؟ میں اپنے بیٹے کے گھر نہیں آ سکتی؟ انہوں نے محب کی جانب محتاط ہو کر نہایت محبت و مان سے پوچھا۔ نج، ان کے لیے کھانا لگوا دو، کھانا کھا کر جائیں گی، اس نے نجمہ سے حکمانہ انداز میں مگر نرمی کے ساتھ کہا۔ آخری جملہ اپنی والدہ سے بے رخی سے کہہ کر تیزی سے رخ موڑا۔ محب، میں تمہیں واپس گھر لے جانے آئی ہوں، پلیز ناراضگی ختم کرو اب مجھ سے اور واپس اپنے گھر چلو۔ مبشرہ بیگم کا لہجہ کافی منت بھرا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سن کر بھی انسنی کر کے جانے لگا۔ کل مہرو صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی کی فیملی آئی تھی۔ ملک مینشن بہت معذرت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے غلط فہمی کے نتیجے میں ہوا سب کچھ، ساتھ ساتھ شادی کی تاریخ بھی مانگی۔ تمہارے ڈیڈ نے گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے انہیں 5 جنوری کی تاریخ دے دی ہے۔ بس ان کا اتنا کہنا تھا کہ نجوہ کا دل ہل گیا، یعنی 1 ہفتے بعد وہ بے ساختہ ہی بول اٹھی تھی۔ ابھی وقت ہی اتنا کتنا گزرا تھا ان کی زندگی کو نارمل ہوئے۔ وہ، اس کی والدہ اور محب ایک ساتھ 3 ماہ سے فیملی کی طرح رہ رہے تھے۔ اسے سب بہتر لگنے لگا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر جب ساتھ کھانا کھاتے تو کمپلیٹ فیملی کی فیلنگ آتی۔ ابھی اس کا خوبصورت آشیانہ ٹھیک طرح تعمیر بھی نہیں ہوا تھا کہ مبشرہ بیگم اسے توڑنے آن پہنچی تھی۔ دل تو دہلنا ہی تھا، آخر وہ ستمگر کسی اور کا جو ہونے جا رہا تھا۔ محب کے قدم رکے، وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ پلٹا۔ آپ لوگوں کو تاریخ دینے کے قبل مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، اس نے خاصا برہمی سے کہا۔ تمہارے ڈیڈ سے میں نے کہا تھا، مگر وہ کہاں کسی کی سنتے ہیں۔ کہنے لگے، میں خود بات کر لوں گا محب سے۔ سارا الزام اجلال ملک پر ڈال کر خود بری الذمہ ہو گئی تھی۔ اب ناراضگی چھوڑو اور گھر چلو، ملک مینشن تمہارے بغیر بالکل سونا سونا ہے۔ وہ محب کے پاس آ کر اس کا ہاتھ محبت سے تھام کر التجائی لہجے میں کہنے لگی تھی، جبکہ وہ لڑکی بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے لیے بےتاب تھے، مگر وہ خود کو ان ظالم کے سامنے کمزور نہیں دکھانا چاہتی تھی، اسی لیے ضبط کا دامن تھامے کھڑی رہی۔ نج، کھڑی کیوں ہو؟ ابھی تک میں نے کہا نا، انہیں کھانا کھلا کر واپس روانہ کرو۔
وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا کر اس بت بنی لڑکی کی جانب دیکھ غصیلی آواز میں گویا ہوا۔ اس لمحے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دماغ جیسے مفلوج ہوئے جا رہا تھا۔ اسبات میں سر ہلا کر باہر کی جانب چل دی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس دشمن جاں کو گم سم سا بیڈ پر بیٹھا ہوا پایا۔ نج، میری کار کی چابی کہاں ہے؟ وہ دانستہ طور پر اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ یہ لو۔ پھرتی سے کھڑے ہو کر کار کی چابی اس کے ہاتھ میں تھما کر باہر جانے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ خیریت؟ ابھی وہ 2 قدم بھی نہ چلی تھی کہ محب نے تیزی سے ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے فکر مند لہجے میں استفسار کیا۔ کچھ بھی تو نہیں، کیوں؟ کچھ ہونا چاہیے تھا تمہارے نزدیک مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر دونوں ہاتھ فولڈ کر برہم سے جواب دے ہوئی تھی، ساتھ ساتھ آخری میں سوال اسی کی جانب الٹ دیا۔ وہ واقف تھی۔ وہ کیا جاننا چاہتا تھا؟ کیا سننا چاہتا ہے؟ یہ ظلم کی انتہا نہ تھی تو کیا تھا کہ دوسری شادی کا سہرا سجانے چلا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ ہوا کیا ہے؟ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آخر وہ کیوں خود کو بکھرتا ہوا پا رہی ہے؟ کیوں وہ ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہے؟ مگر اس ستمگر کے سامنے خود کو سمیٹے برہم سے کھڑی رہی، جیسے پتھر کا دل سینے میں لیے ہوئے ہوں، جیسے جذبات سے آری ہوں۔ نہیں، کچھ کیوں ہونے لگا؟ تمہارے نزدیک ہمارا یہ رشتہ اہمیت ہی کب رکھتا ہے؟ وہ خاصا تنزیہ لہجے میں چوٹ کرنے والے انداز میں گویا ہوا۔ تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے تمہارے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہو۔ اس نے بھی مقابل کے طرز میں ہی جواب دیا تھا۔ جس موضوع پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس پر ٹائم ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ وہ سر نفی میں جھٹکتے ہوئے ہار ماننے والے انداز میں کہہ کر لمبے قدم بڑھتا باہر چلا گیا۔ پوری زندگی ٹکی ہے میری، مگر تمہارے نزدیک اس موضوع پر بات کرنا بھی ٹائم کا ضائع ہے۔ وہ اداسی سے مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھ آہستہ سے بڑبڑائی۔ اس نے اپنی جانب سے 99% دے دیا تھا اس شادی کو بچانے کے لیے، مگر رزلٹ وہی تھا آج بھی جو شادی کے پہلے دن تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، سب ویسا ہی تھا۔ پھر کیوں جان جلائے اپنی اس ستمگر کی خاطر؟ مگر دل پر زور کہاں چلتا ہے؟ نہ جانے کیوں پھوٹ پھوٹ کر رونے کا دل کر رہا تھا۔ بہت دیر تک خود پر قابو کرتی رہی، خود سے پوچھتی رہی کیوں روئے اس ظالم کی خاطر؟ وہ کب اپنا تھا جو آج پرایا ہونے کا غم ستا رہا ہے؟ اس نے کب محبت کی جو آج اس کی محبت بڑھ جانے کا غم سینے میں مچل رہا ہے؟ جواب میں دل نے کتنے ہی اس کے حسن سلوک گنوائے، مگر دماغ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہی کہتا کہ یقیناً اس ظالم کا کوئی مقصد رہا ہوگا اس حسن سلوک کے پیچھے۔ نجمہ، کیا مبشرہ بھابی آئی تھی؟ عروسہ بیگم ابھی یتیم خانے سے لوٹی تھی۔ وہ اکثر وہاں جایا کرتی اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان بچوں کے ساتھ گزارتی۔ وہ واپس لوٹیں تو عینی نے انہیں مبشرہ بیگم کی آمد کی خبر دی، جس پر وہ فکر مند ہو کر ڈائریکٹ نجمہ کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ مام اپنی ماں کو سامنے دیکھتے ہی خود پر مزید قابو نہ رکھ سکی اور تڑپ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہوں؟ کیا مبشرہ بھابی نے پھر کچھ کہا تمہارے ساتھ؟ پھر کچھ کیا تمہارے ساتھ؟ محترمہ عروسہ اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر فکر مند لہجے میں پے در پہ سوالات پوچھنے لگی۔ مام، محب کی شادی ہے 1 ہفتے بعد، بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے بتانے لگی۔ محترمہ عروسہ کو وہ وقت یاد آیا جب نجمہ اسی طرح زارون کی شادی کی خبر پر رو رہی تھی۔ کتنا وقت ہوا انہوں نے پھر اس لڑکی کے منہ سے زارون کا نام نہ سنا۔ جس طرح وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کوئی بھی اسے دیکھ بتا سکتا تھا کہ دل ہار بیٹھی ہے وہ اس ستمگر پر۔ ورنہ کیوں روتی؟ کیوں اپنی جان جلاتی؟ اسے تو فرق بھی نہیں پڑنا چاہیے تھا، کیونکہ شادی سے پہلے ہی بتا دیا تھا اس ہرجائی نے کہ دوسری بار صحرا ضرور سجائے گا سر پر۔ پھر کیوں دل خون کے آنسو رو رہا تھا آج؟ وہ بھی اس ظالم شخص کے لیے جسے سوائے بددعاؤں کے کچھ نہ دیا۔ وہ نہیں بیان کر سکتی کتنی اذیت میں مبتلا کیا تھا اس کی دوسری شادی کی خبر نے۔ محترمہ عروسہ اسے دلاسا دینے لگی، اور وہ مجبور ماں کر بھی کیا سکتی تھی۔ سامان پیک کی کیوں کر رہے ہو؟ کہیں جا رہے ہو کیا؟
نجمہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس خبرو نوجوان کو اپنے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں رکھتا دیکھ کر گھبرا کر پوچھنے لگی۔ دل میں سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ہاں، واپس ملک مینشن، اس نے بغیر اس کی جانب دیکھے اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھتے ہوئے جواب دیا۔ واپس کب؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی، نہیں بلکہ وہ روکنا چاہتی تھی، مگر الفاظ زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کچھ تھا جو حائل تھا درمیان میں، شاید وہ انا تھی، عزت نفس تھی، یہ خوف تھا کہ اگر کہہ دیا اور اس نے جواب نہ دیا تو، یا اگر دیا مگر مثبت نہ دیا تو، خود کو اس کے سامنے کیوں ریت کی دیوار بنائے، کیوں منت و سماجت کرے اس کی کہ نہ چھوڑ کر جائے۔ پھر منت و سماجت کہاں اثر انداز ہونے گی اس ستمگر پر، یہی سوچتے ہوئے لب زور سے بھینچ لیے تھے۔ اپنے کپڑے بھی پیک کر لو۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ محب کی آواز نے اس کے حواس بحال کیے۔ میرے کیوں؟ وہ الجھی۔ میرے جانے کے بعد کیا اکیلی رہو گی اتنے بڑے گھر میں؟ ڈرپوک تم ویسے بھی بہت ہو، خیال رکھنا تمہیں آتا نہیں ہے اپنا، اسی لیے بغیر کسی بحث کے میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہو کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس ہرجائی کا یہ فکرمند انداز ہی تو خوش فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ بہت خاص ہے اس کے لیے، لیکن اگر واقعی خاص ہوتی تو کیا یوں دوسری شادی کرتا؟ مجھے نہیں جانا اپنا گھر چھوڑ کر اس ملک مینشن میں، اور نہ ہی مجھے فورس کرو، وہ حسین لڑکی برہمی سے جواب دے ہوئی۔ پھر اپنا سیل شوکیس سے اٹھا کر بیڈ کے دوسرے سائڈ پر بیٹھ کر مقابل کی غسیلی نگاہوں کو مکمل اگنور کرتے ہوئے اسی کے سامنے آرام سے اپنا سیل چلانے لگی، جبکہ وہ مسلسل اسے گھوری سے نواز رہا تھا۔ نج، تیار ہو جاؤ، واپس ساتھ چلیں گے ہم، اور اب مجھے اپنی بات دہرانی نہ پڑے۔ وہ دوبارہ سنجیدگی سے وارننگ دینے والے انداز میں بولا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا، تمہیں جانا ہے تو تم جا سکتے ہو۔ وہ بظاہر سیل چلا رہی تھی، اصل میں تو ان آنکھوں کے کنارے اس ستمگر کے وجود پر ہی ٹکے ہوئے تھے۔ مقابل کے وارننگ دیتے ہی سیل بیڈ پر زور سے پٹک کر غصے سے بولی۔ میں نے تم سے نہیں پوچھا کہ تمہیں جانا ہے یا نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں تم چل رہی ہو میرے ساتھ۔ وہ آخری جملہ خاصا جتاتے ہوئے کہہ کر اس کے کپڑے بھی الماری سے نکال لے آیا تھا۔ اینی، اس کے بلند آواز سے کہتے ہی اینی تیزی سے نظریں جھکائے کمرے میں داخل ہوئی۔ میڈم کا سارا سامان پیک کرو فوراً، اس نے اپنے رعبدار انداز میں حکم صادر کیا تھا، جس پر وہ اثبات میں سر ہلا کر اپنے کام میں لگ گئی۔ محب، وہ غسیلی آواز میں احتجاجاً بولی۔ شش! وہ اپنے انابی ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے اشارتاً اسے خاموش کروانے لگا۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، تیار ہو جاؤ ورنہ اسی حلیے میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ وارننگ دے کر ابھی مڑا ہی تھا کہ اس حسین دلربا کے جملوں نے قدموں کو روکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجھے نہیں جانا اپنے گھر چھوڑ کر، تم کیوں مجھ سے زبردستی کر رہے ہو؟ تمہیں جانا ہے تو اکیلے چلے جاؤ نا، کم از کم مجھے یہاں سکون سے رہنے دو۔ وہ دوبارہ ملک مینشن کسی صورت جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کا لہجہ آپ دیدہ تھا۔ یہ جملہ ادا کرتے وقت اس خبرو نوجوان کا ذہن تو فقط اس کے ادا کیے ہوئے لفظ اپنا گھر پر اٹک گیا تھا۔ وہ اس گھر کو اپنا مان رہی تھی مگر اس گھر دینے والے کو نہیں۔ دل جلاتی تھی وہ لڑکی اس کا۔ 5 منٹ، وہ ریمائنڈر کلاک کی طرح دوبارہ یاد دلا کر باہر چلا گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ اپنے بالوں کی جوڑوں کو مضبوطی سے جھنجھلا کر کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس ہرجائی کا حشر کر دیں۔ نج 5 منٹ ہوتے ہی وہ کمرے میں آن پہنچا تھا۔ آتے ہی بیڈ پر بیٹھی لڑکی کو گھورتے ہوئے کہا، محب، میں نہیں جاؤں گی، چاہے تم کچھ بھی کر لو، اور اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی نا تو میں پلوشا کو بتا دوں گی میں تمہاری بیوی ہوں، اور نہ صرف پلوشا کو، تمہارے پورے سسرال کو بھی۔ اسی لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ مجھ سے اس معاملے میں نہ الجھو، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں جس مقصد کے لیے تم اتنا خوش خوشی جا رہے ہو میں وہ خاموشی سے پورا ہونے دوں۔ وہ نڈر لڑکی خاصا برہم سے اس وجیحہ مرد کے روبرو کھڑے ہو کر دھمکیاں میں اس لہجے میں گویا ہوئی۔ اف! نجمہ کو لگا وہ اس کی دھمکی سے ڈر کر خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا اسے ملک مینشن لے جانے سے، مگر اس کی توقع سے بالکل برعکس وہ ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کرتے ہوئے اپنی روشن پیشانی کو بیزار سا
चेहरा बनाकर मसलने लगा। बैचलर पार्टी में सारे मेहमान मौजूद होंगे। माइक तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा। स्टेज पर चढ़कर ऐलान करना। ओके मेरी जान, इसने खासा तंजिया अंदाज में लापरवाही के साथ कहते ही इस पिंक रंग की नाइट ड्रेस में मलबूस लड़की को बोरी की तरह अपने कंधे पर डाल लिया और बाहर ले जाने लगा। मोहिब छोड़ो मुझे, वरना मैं सबको बता दूंगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम गलती कर रहे हो बहुत बड़ी, मुझे हल्के में लेकर। मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। वो पुरजोर एहतजाज कर रही थी, मगर मोहिब इसके एहतजाज को खातिर में कब लाता था जो आज लाता। कार का गेट खोलते ही पहला ख्याल तो इसे ज़ोर से पटकने का आया था। क्या सोचकर धमकियां दे रही थी वो, मगर अगले ही पल ख्याल आया कि कहीं इसके लग न जाए, इसीलिए निहायत नरमी से इसे सीट पर बिठाया। वो क्यों ना जज्बस होता। धमकियां दे रही थी कि बीवी है, सबको बता देगी, बजाय इसके कि इसका हाथ थाम कर हक से कहती कि तुम सिर्फ मेरे हो और बदल में पिया में तेरी। मैडम की वालिदा को लेकर पीछे वाली गाड़ी में आओ, इसने ड्राइवर से अपने रोबदार अंदाज में कहा और खुद कार का गेट खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तुम मुझे हल्के में लेकर ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैं वाकई बता दूंगी सबको कि तुम। वो अभी दम की आमेज लहजे में बोल ही रही थी कि वो खूबरो नौजवान अचानक से अपना हसीन चेहरा इसके चेहरे के बिल्कुल नज़दीक ले आया। इतना नज़दीक कि वो इसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। आगे के अल्फाज इसके गुर्बत के सबब मुंह में ही फंस गए थे। अ बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स, इसने तंजिया मुस्कुराहट होठों के किनारों पर सजाए कहा। तुम मुकाबिल का कहा जुमला सर से पांव तक आग भड़का गया था जिस्म में। तुम देखते जाओ मोहिब अजलाल मलिक, मैं करती क्या हूँ। अब तो भूल जाओ कि तुम्हारी दूसरी शादी होगी। मैं तो कहीं कहती हूँ अभी इसे खुल पढ़ लो अपनी दूसरी शादी के सुनहरे ख्वाबों पर। वो खासा जज्बस होकर दांत पीसते हुए गोया हुई। उसे के सबब इसकी नाक बिल्कुल टमाटर की तरह सुर्ख पड़ चुकी थी, जो इसकी सफ़ेद रंगत पर अलग ही नुमाया हो रही थी। वो कातिल हसीना इस लम्हे दिल पर वार करती महसूस हुई। मुकाबिल को इसकी धमकियों को एक कान से सुन दूसरे कान से उड़ाते हुए नरमी से इसके नाक को चूमा और फिर पेशानी को। इसका अचानक अमल नजमा को उलझन में डाल गया। अब ये क्या था। वो झीम गई थी। अब तो नाक के साथ साथ गाल भी सुर्ख पड़ गए थे। वो आहिस्ता से उलझकर खुद कलामी करने लगी। क्यूट। चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट बिखरी। इसके माना एक दो सानियों के लिए ही सही। वो तारीफ अल्फाज अदा करते हुए वापस सीधा होकर बैठा। क्या कहा तुमने अभी। नजमा को 440 वॉट का झटका लगा था। यकीन ही ना आया अपने कानों की समात पर। मोहिब अजलाल मलिक, इसका जानी पैदाइशी दुश्मन, जो इससे घिन खाता था, जो इसे अपने करीब तक नहीं आने देता था। दुनिया इसे सताइश की निगाह से देखती, मगर वो ऐसे देखता जैसे इसे देखना भी कोई अजाब हो इसके लिए। इसकी निगाह में सताइश तो दूर की बात ही इसका निशान तक ना देखा। और आज अचानक वो मोहिब अजलाल मलिक इसे क्यूट कह रहा था। इस लड़की के नज़दीक यकीनन इसके कान इसे धोखा दे रहे थे। तुमने मुझे क्यूट कहा ना अभी। वो छोटी आंखों करते हुए बेयकीनी से पूछने लगी, जबकि मुकाबिल अब बिल्कुल खामोश होकर ड्राइव कर रहा था। जवाब तो दो भाई। भाई मत बोलो, वो तेज़ी से गुर्राया था। भाई नहीं बोला, भाई बोला है। वो तस्दीक करने लगी। दोनों ही मत बोलो। हालत ये थी जो मिलता जलता था, वो भी नहीं चाहिए था। तुम्हें अचानक मैं क्यूट क्यों लगी। गुस्सा तो जैसे कहीं गायब ही हो गया था। अब इसका सारा इंटरेस्ट मोहिब अजलाल मलिक से अपनी तारीफ सुनने में था। अच्छा यही बता दो, पलवशा को कभी क्यूट कहा है। वो क्यों पूछ रही थी नहीं इल्म, मगर जानना चाहती थी। कहीं ना कहीं पलवशा से मुआवजा कर रही थी अपना। बराबर में बैठा शख्स सुनकर भी अनसुनी कर रहा था इसके सवालात को। कुछ देर तक पुरुमीद नज़रों से इसके हसीन चेहरे को तकती रही, शायद जवाब दे दे, मगर जवाब ना मिला तो मायूस होकर मुंह फेर कर बैठ गई। मैं क्या सुनने की ख्वाहिश रखती हूँ इस जल्लाद से, और क्यों भला मुझसे पलवशा महरोज़ मलिक का क्या मुआवजा। वो मोहब्बत है मोहिब अजलाल मलिक की, और मैं पैदाइशी दुश्मन, जिसे देख कर भी वो अनदेखा करने का
عادی ہے، وہ دل لگی کرتا ہے، مجھے نام تھوڑی دے گا، نہ مجھے حق دے گا اپنی اولاد کی ماں بننے کا۔ پھر میں کیا سوچ کر یہ سوال کر رہی تھی، وہ سیٹ سے کمر ٹکا کر آنکھیں موند کر اداسی سے مسکراتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ گاڑی جیسے ہی ملک مشن کے مین دروازے میں داخل ہوئی، محب نے ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کیا، جیسے ہمت جمع کی ہوں اس گھر میں واپس جانے کی۔ اگر اجلال ملک بار بار اسے منانے آفس نہ آ رہے ہوتے تو یقیناً وہ کبھی واپس نہ آتا۔ اپنے والد کی عزت کی خاطر واپس آیا تھا وہ، ورنہ جب سے اپنی اولاد کھوئی تھی اس گھر کا رخ تک نہ کیا تھا۔ ملک مینشن کو دلہن کی طرح سجا دیکھ کر اس کا دل جل کر راکھ ہوا تھا۔ ستم گری کی کیا اور کوئی انتہا ہوگی کہ وہ ظالم شخص اسے اپنی دوسری شادی میں شرکت کے لیے زبردستی لے آیا تھا۔ وہ کس دل سے دیکھے اپنے ہی دلہے کو کسی اور کا ہوتے۔ اس ہرجائی نے کار کا گیٹ کھولا تو اس لڑکی کا دل چاہا کہ وہ بھاگ جائے، یہاں کہیں غائب ہو جائے۔ تم پچھتاؤ گے اپنے اس فیصلے پر، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر کار سے اتری تھی۔ مقابل بغیر چہرے پر کوئی تاثر لائے خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گیا، وہ بھی مجبوراً پیچھے پیچھے آئے۔ ملک مینشن پورا مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ مبشرہ بیگم کو ملازمہ نے جیسے ہی محب کے گھر آنے کی خبر دی، وہ خوشی خوشی دروازے پر اسے ریسیو کرنے چلی آئیں۔ شکر تم واپس آئے، وہ کہتے ہی اپنے لخت جگر کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ محب نے کوئی ری ایکشن نہ دیا۔ وہ بس سیدھا کھڑا ہو کر ان کے خود سے دور ہٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مبشرہ بیگم جب گلے سے ہٹی تھی تو ان کی نظر نجمہ پر گئی، جو محب کے پیچھے کڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بے ساختہ منہ بسور کر بولی، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس وجیہہ مرد نے مبشرہ بیگم کے کیے سوال کو مکمل اگنور کرتے ہوئے نجمہ کی جانب پلٹ کر حاکمانہ انداز میں کہا، اور بتاؤ گے وہ کہاں ہیں، اوپر یا نیچے؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ طنز کر رہی تھی، وہ بیچاری تو خود بھی الجھی ہوئی تھی کہ کس رشتے سے اسے اس ملک مینشن اور لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ الگ بات تھی، محب کو اس کا سوال طنز کا تیر ہی معلوم ہوا۔ جسے تم اپنا کمرہ مانتی ہو وہاں چلی جاؤ، اس نے سنجیدگی سے جواب دے کر سامنے کھڑی لڑکی کو مزید الجھن میں ڈالا۔ کیا مطلب اخذ کرے وہ اپنا کمرہ ماننے سے؟ کیا اس کے ماننے سے محب اجلال ملک کا کمرہ اس کا ہو جائے گا؟ وہ یہی سوچتے ہوئے اداسی سے مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ محب کی نگاہیں اسی کے وجود پر ٹکی تھی، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں جائے گی۔ جب اسے سیڑھیوں کی بجائے نیچے کی جانب جاتا دیکھ سمجھ گیا کہ اس کے نزدیک اس کا کمرہ ابھی بھی وہی پرانا والا ہے۔ وہ پوری رات اپنے بیڈ پر کروٹیں بدلتی رہی تھی، نیند تو جیسے آج آنکھوں سے کوسوں دور اس کی بے صبری کا مزہ لے رہی تھی۔ باہر سے خوب شور کی آوازیں آ رہی تھی، جنہیں سن کر اس کا دل جل کر خاکستر ہو جا رہا تھا۔ جب سے واپس آئی تھی محب کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے گرم و مضبوط حصار کی عادت تھی اسے، جو آج میسر نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید بوجھل بوجھل سا ہوتا جا رہا تھا۔ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیوں اتنا درد ہے دل میں، کیوں آج سکون میسر نہیں، کیوں اس ستمگر کا کمرے میں نہ آنا اذیت دے رہا ہے۔ کہاں جا رہی ہو اتنی صبح؟ وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی اور ڈائریکٹ باہر کا رخ کیا۔ وہ ناشتہ کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتی تھی، اور کرتی بھی کیسے؟ کھانا و پانی اس کے حلق سے نیچے ہی نہیں اتر رہے تھے جب سے اس ستمگر کی دوسری شادی کی خبر سنی تھی۔ ابھی وہ 3-4 قدم ہی چلی تھی کہ پیچھے سے محترمہ رقیہ کی کیے ہوئے سوال نے اس کے قدموں کو مزید آگے جانے سے روکا۔ یونی پلٹ کر بے تاثر چہرے کے ساتھ جواب دیا، گھر میں شادی ہے، کچھ دنوں کی چھٹیاں لے لو۔ وہ مشورہ نہیں دے رہی تھی، وہ تو حکم صادر کر رہی تھی، جو نجمہ کو اس لمحے خاصا ناگوار گزرا۔ محب اجلال ملک کم تھا اس کی زندگی پر اپنی حکومت چلانے کے لیے کہ اب محترمہ رقیہ بھی میدان میں کود پڑی تھی۔ ہاں لے لیتی ہوں، مگر کیا آپ بتائیں گی کہ ایپلیکیشن میں کیا لکھوں؟ کس کی شادی کی چھٹیاں لے رہی ہوں؟ وہ خاصا طنزیہ انداز میں پوچھنے لگی۔ لکھ دینا کزن کی۔ نجمہ کو اس لمحے وہ جلے پر نمک چھڑکتی معلوم ہوئی۔ دادیاں ایسی تو نہیں ہوتی، دادیاں تو
پوتا پوتی پر جان چھڑکتی ہے، مگر وہ تو محبت تو دور کی بات، اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی تھی۔ آخر اس کا کیا قصور تھا جو ملک مینشن کے ہر شخص کے دل میں سوائے اس کے لیے کدورت و حقارت کے کچھ نہ تھا، جبکہ خون تھی وہ لڑکی اس خاندان کا۔ ان کا مزید کوئی جواب دینا وقت کا ضائع معلوم ہوا اسے، بغیر کوئی جوابی کارروائی کیے باہر جانے لگی۔ سنو لڑکی، محترمہ رقیہ نے اسے اجنبیوں کی طرح مخاطب کیا، میرا نام نجمہ ہے۔ وہ مڑ کر انہیں دیکھ کر خاصا جتاتے ہوئے بتانے لگی، جو بھی ہے جانے سے پہلے سیڑھیوں کی صفائی کرو، دیکھو کسی بچے نے پانی پھینک دیا ہے، کوئی بے دھیانی میں گر جائے تو۔ نجمہ کو ایک لمحے کے لیے اپنے کان پر یقین ہی نہ آیا۔ گھر کے ملازمین کیا کم پڑ گئے ہیں جو وہ اسے صفائی کا کہہ رہی تھی۔ اسے شدید احساس ہوا جب تک وہ محب کی بیوی کی حیثیت سے اس ملک مینشن میں رہ رہی تھی، کسی کی مجال نہ تھی کہ اسے مس ٹریٹ کرے۔ آج اس ستمگر کا سایبان سر سے گیا ہٹا، لوگوں نے اصل روپ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ کوئی بعید نہیں، محب کے اسلام آباد شفٹ ہو جانے کے بعد یہ لوگ اسے نوکرانیوں کی طرح رکھے، جیسے اس کی ماں کو رکھتے آئے تھے۔ کیا واقعی اس کی زندگی پھر انہی اندھیروں کی جانب گامزن ہو گئی تھی؟ کیا سوچ رہی ہو؟ کھڑے کھڑے جلدی صاف کرو۔ محترمہ رقیہ اس بار خاصا ڈپٹنے والے انداز میں بولی۔ وہ مجبور ہو کر اپنے ہاتھ میں پکڑی بکس اور کندھے پر ٹنگا بیگ اتار کر سامنے صوفے پر رکھتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب آئی۔ کپڑا دو اسے، انہوں نے ملازمہ سے کہا تو پاس کھڑی ملازمہ نے اسے تیزی سے صفائی کا کپڑا پکڑایا۔ کہنے کو تو وہ صرف پانی صاف کروا رہی تھی، مگر پھر بھی اسے اپنا آپ کسی ملازم سے کم معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے تھے۔ آنسو آنے کے سبب سب دھندلا دھندلا سا نظر آنے لگا۔ چشمہ آنکھوں سے ہٹا کر اپنے آنسو صاف کیے اور پھر چشمہ آنکھوں پر ٹکا کر سیڑھیوں سے پانی صاف کرنے لگے۔ اسے یہ صفائی کرنا اپنی سخت توہین محسوس ہو رہا تھا، جس کے سبب آنکھوں میں پھر سے آنسو بھر آئے۔ اسے سب پھر سے دھندلا دھندلا دکھنے لگا۔ وہ ابھی دوسری سیڑھی جھک کر صاف کر رہی تھی کہ کسی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ وہ اس لمس سے بخوبی واقف تھی۔ بڑی ہو، اس کا خون کھول اٹھا تھا اس حسین دلربا کو نوکروں کی طرح صفائی کرتا دیکھ۔ ملک مینشن میں ملازمین کم پڑ گئے ہیں کیا، جو آپ میری بیوی سے یہ سب کروا رہی ہیں؟ اس کی نازک کلائی کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے نیچے لایا اور محترمہ رقیہ کے روبرو آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ تھیں، نہایت سرد لہجے میں گھر میں آئے مہمانوں کی پرواہ کیے بغیر دھاڑا تھا۔ وہ تو صبح کا وقت تھا اور گھر آئے سارے مہمان رات کو رت جگا کرنے کے سبب بے خبر سو رہے تھے، ورنہ اس نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اس اعلان میں کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ محب، تم تو اسلام آباد شفٹ ہونے والے ہو ہمیشہ کے لیے، اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر، اسی لیے اپنی وقتی ہمدردی دکھا کر اسے خوش گمان نہ کرو۔ تمہارے جانے کے بعد اسے یہی سب سہنا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں اور گھر کے باقی افراد اسے مہارانیوں کی طرح ٹریٹ کریں گے؟ انہوں نے چوٹ کرنے والے انداز میں جواب دیا۔ محب کو سمجھ آ گیا تھا انہوں نے دانستہ طور پر اسے دکھانے وہ سمجھانے کے لیے یہ عمل کیا تھا۔ اس کا غصہ جو کچھ ثانیوں پہلے آسمان سے باتیں کر رہا تھا، وہ اب بالکل چھو منتر ہو گیا تھا۔ لڑکی، عادت ڈال لو ان سب کی، محترمہ رقیہ نجمہ کو نصیحت آمیز لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی نجمہ نے محب کا ہاتھ بے رخی سے جھٹکا اور چشمہ اتار کر آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے سامان کی جانب بڑھی۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ٹانگ کر کچھ کتابیں ہاتھوں میں لیے بغیر کچھ کہے باہر جانے لگی۔ میں تمہیں چھوڑنے چلتا ہوں۔ اسے یوں اکیلا جاتا دیکھ اس خبرو نوجوان نے تیزی سے اپنے روبدار انداز میں کہا، اس کی ضرورت نہیں، دادی نے ٹھیک کہا ہے، مجھے عادت ڈال لینی چاہیے۔ اس نے روحانس لہجے میں سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ کر دو ٹوک انداز میں کہا، پھر باہر کی طرف چل دی۔ وہ ہونٹ بھینچ کر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہ جویریہ کے ساتھ یونی کی لائبریری جا رہی تھی کہ اچانک اسے چلتے وقت اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ گرنے لگی تھی کہ جویریہ نے اس کے وجود کو تیزی سے تھاما۔ کیا ہوا؟ وہ فکر مند لہجے میں پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس ہلکا سا چکر آ گیا تھا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہاری طبیعت خراب تھی تو یونی کیوں آئی؟ گھر پر آرام کرنا تھا نا؟ چہرہ بھی کتنا سفید پڑ رہا ہے تمہارا۔ اس کی
फिक्र में घुलते हुए कह रही थी, यार बस हल्का सा चक्कर आया है, मैं ठीक हूँ। इसे अपनी सेहत की जाने मुकम्मल लापरवाही का मुजाहरा करते देखकर जुवेरिया खफी से बोली, कोई ठीक नहीं हो तुम, आंखें भी सूजी सूजी सी दिखाई दे रही हैं, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ। नजमा ने इसे टालना चाहा मगर वो ना मानी। आप ऐसे हालत में भूखी कैसे रख सकती हैं, चक्कर तुम आएंगे ही ना, डॉक्टर ने के जरा सख्ती से कहते ही नजमा उलझकर इन्हें देखने लगी। ऐसी हालत मतलब, जुवेरिया ने तेजी से पूछा। नैन्सी में, डॉक्टर ने के कहते ही नजमा पर 2-3 सानियों के लिए सकता सतारी हो गया। खुदा ने इस पर फिर करम किया था, इसे फिर माँ बनने की नेमत से नवाजा था। इस लम्हे वो समझ नहीं पा रही थी कि किन लफ्ज़ों में खुदा का शुक्र अदा करे। आंखों से आंसू सजदा शुक्र में आज खुद ही बहने लगे। वाकई बहुत बहुत मुबारक हो नज, जुवेरिया खुशी से अपनी चेयर से इस पर कूदने वाले अंदाज में लिपटी। अचानक ही इसे अपने साथ हुआ पिछला हादसा याद आने लगा, जिस पर इसने अपने पेट के मुकाम पर हाथ रखकर, तुम फिक्र मत करना मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारी खातिर मैं दुनिया के हर शख्स से लड़ जाऊंगी। नजमा कमज़ोर हो सकती है, तुम्हारी माँ नहीं। इस बार मैं तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वादा कर रही थी इस नन्ही जान से। इस बार उसके लिए ये खबर कुछ माह तक छिपाए रखना आसान था, क्योंकि वो डॉक्टरनी इनकी फैमिली डॉक्टरनी थी। जी हाँ प्लीज़, ये बात किसी को मत बताना। वो बहुत परेशान होकर मिन्नती लहजे में जुवेरिया से डॉक्टरनी के रूम से बाहर आने के बाद कहने लगी, ओके, जब तक तुम नहीं चाहती मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मगर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। वो देख सकती थी अपनी सहेली के चेहरे पर झलकती फिक्र को, क्योंकि मेरे बच्चे की जान को खतरा है। वो ना चाहते हुए भी ये कहते वक्त रो पड़ी थी। क्या, जुवेरिया को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही ना आया। हाँ, क्यों और किससे, वो उलझ कर तेजी से पूछने लगी। नजमा इसे बताना चाहती थी मगर अभी बताने के लिए मुंह खोला ही था कि इसकी नज़र अचानक स्ट्रेचर पर जाते हुए शख्स पर पड़ी, जिसके सर और जिस्म के दूसरे अज़ा से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। इस शख्स के साथ पुलिस व डॉक्टर की टीम भागते हुए ऑपरेशन थिएटर की जानिब जा रहे थे। इसे लगा इसकी जान निकल गई, रूह जिस्म से जुदा हो गई। महब इतनी ज़ोर से चीखी कि वहाँ मौजूद हर शख्स इसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। महब वो पागलों की तरह बेहवास के आलम में इसके पीछे भागी थी। मोहिब मोहिब, तेजी से इसका खून आलूद हाथ थाम कर बार बार नाम पुकारने लगी। जहन जैसे मफलूज हो गया था इसका, लगा इससे बड़ी क़यामत नहीं आ सकती अब। वो कब इतना प्यारा हुआ कि इसे खून आलूद देखकर वो दिल व जान से तड़प उठी थी। मोहिब, आंखें खोलो, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें। वो भी साथ साथ ऑपरेशन थिएटर की जानिब भाग रही थी। यही रुकें, डॉक्टर ने इसे बाहर ही रुकते हुए कहा था। नहीं, वो मुहिब है, मेरा शौहर, प्लीज़ मुझे इसके पास जाने दे प्लीज़। वो हलक के बल चीखते हुए डॉक्टर और नर्स का हाथ से बताया हिसार तोड़ते हुए अंदर इस सितमगर के पास जाने की कोशिश करने लगी। नजमा, संभालो खुद को, डॉक्टर को अपना काम करने दो। जुवेरिया ने बमुश्किल इसके बिखरते सरापे को समेट कर रोकने की कोशिश की, मगर वो लड़की संभलने में नहीं आ रही थी। आती भी कैसे, ऐसा क्या जादू किया था इस सितमगर ने कि जानी दुश्मन होने के बावजूद वो तड़प रही थी आज सिर्फ इसके लिए। संभाले मैडम खुद को, पुलिस अफसर ने नजमा को देखकर बेतासुर चेहरे के साथ कहा। क्या हुआ मोहिब भाई को, जुवेरिया ने रूहान से लहजे में सामने खड़े पुलिस अफसर को देखकर इस्तफसार किया। इनकी कार का ब्रेक फेल हो गया था, हमें कार दरख्त से टकराई हुई हालत में मिली थी, ये इसी में थे। यकीनन वो नजमा को लेने ही आ रहा था जब इस हादसे का शिकार हुआ। सिवाय नजमा को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने के वो कभी खुद ड्राइव नहीं करता था। अगर करता भी था तो बहुत कम। इसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है इसके साथ। जिंदगी कैसे इम्तिहान ले रही है इसके। अभी कुछ लम्हे पहले ही तो इसे अपने साथ मोहल्ले जान की खुशखबरी मिली थी। अभी तो इसने ठीक तरह अपनी खुशी मनाई भी ना थी कि इसका हम सफ़र वो हर जाई जिंदगी वो मौत की बीच जंग लड़ता नजर आया। मैडम, आपने अभी डॉक्टर से कहा कि आप मोहिब अजलाल मलिक की वाइफ हैं, क्या वाकई ऐसा है। पुलिस अफसर ने खासा ताजुब भरे लहजे में जुवेरिया के गले लगी लड़की को रोते देख कर पूछा था।
سر باہر رپورٹرز کا ہجوم لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ نجمہ اس حالت میں نہ تھی کہ جواب دیتی، وہ بس روئے چلی جا رہی تھی۔ پولیس افسر اسے فورس کرتا جواب دینے پر اس سے قبل ہی ایک حوالدار کی وردی میں ملبوس لڑکے نے اسے آ کر اطلاع دی۔ تم نے گھر والوں کو انفارم کیا؟ جی سر، کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے ان کے آنے تک رپورٹرز کو روک کر رکھا جائے، وہ تیزی سے جواب دے ہوا۔ چلو پھر باہر ڈیوٹی کرو، اس نے حکمانہ انداز میں اپنی ٹیم کو کہا جو حکم ملتے ہی پورتی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ میڈم، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ وائف ہیں محب اجلال ملک کی۔ اس سے قبل جویریہ اس کی جگہ جواب میں ہاں کرتی، پیچھے سے نسوانی آواز نے اس کے الفاظ کو منہ میں دم توڑنے پر مجبور کیا۔ نہیں، وہ مبشرہ بیگم تھی، وہ ان کی آواز کیسے نہیں پہچانتی؟ مگر اس لمحے کچھ کہا نہیں، لڑنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اس کی ہر سانس دعا گو تھی کہ اس کے پیدائشی دشمن کو کچھ نہ ہو۔ اچانک سے میرے بیٹے کی کار کے بریک فیل کیسے ہوئے؟ اجلال ملک نے پولیس افسر کو دیکھ کر رعبدار انداز میں استفسار کیا۔ غم و غصہ ان کے رعبدار چہرے پر آیا تھا۔ آخر ملک مینشن کا شہزادہ تھا وہ، پوری فیملی کو جوڑ کر رکھنے والا۔ کبھی کبھار ماں باپ گھر بناتے ہیں، اسے جوڑ کر رکھتے ہیں، مگر ہوتے ہیں کچھ ایسے خاص بچے جو اپنے ماں باپ کے بکھرے گھر کو سمیٹ کر انہیں پھر سے ایک خوشحال زندگی کی جانب گامزن کرتے ہیں، اور وہ انہی میں سے تھا۔ مانا حادثین کی کمی نہ تھی اس کی زندگی میں، مگر جان نچھاور کرنے والوں کی فہرست بھی طویل تھی۔ آخر کو وہ اپنی بیوی کو اس صف میں لے ہی آیا تھا، بلکہ یوں کہا جائے وہ دیوانی تو سر فہرست کھڑی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ سر، ہم انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں اس معاملے کی، وہ ڈرتے ڈرتے جواب دینے لگا۔ مجھے 24 گھنٹے سے پہلے اپنے بیٹے کا مجرم اپنے سامنے تڑپتا ہوا بلکتا زندگی کی بھیک مانگتا نظر آنا چاہیے، سمجھے؟ وہ چنکھاڑتے ہوئے اس پولیس آفیسر کو تاکید کرنے لگے۔ امی حضور، سنبھالے خود کو، بھائی کو کچھ نہیں ہو، وہ اتنی آسانی سے ہارنے والوں میں سے نہیں۔ مبشرہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جازی انہیں مسلسل دلاسے دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری جانب محترمہ رقیہ بھی چیئر پر بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ نجمہ، ہمت کرو یار، محب بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، صوبیہ اس کی کمر سے لاتے ہوئے ہمت دینے لگی۔ اسے آج احساس ہو گیا تھا وہ جان دیتی ہے اس پر، اس کے بغیر اپنی ہر سانس ادھوری لگ رہی تھی۔ نہیں جانتی کب تک ہاسپٹل کے نماز ہال میں بیٹھی چائے نماز پر اپنی پیشانی ٹکائے اس دشمن جان کی امان مانگتی رہی۔ وہ کب اتنا عزیز ہوا، دل کو خبر ہی نہ ہوئی۔ آج جب احساس ہوا تو خود سے بھی نفرت ہونے لگی کہ کیسے کر لی اس ہرجائی سے محبت، جو دنیا کے سامنے کبھی اپنی بیوی نہیں مانے گا، کبھی اسے وہ عزت نہیں دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی کیونکہ اسے اپنے جانی دشمن سے محبت ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر، اب محب کی حالت کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے آپریشن تھیٹر سے باہر آتے ہی مبشرہ بیگم نے بے صبری سے استفسار کیا۔ سر سے خون کافی بہہ جانے کی وجہ سے حالت نازک ہے، آپ دعا کریں، ڈاکٹر گمبھیر لہجے میں یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ مبشرہ بیگم کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ لخت جگر تھا ان کا جس کی حالت نازک بتائی جا رہی تھی۔ دوسری جانب محترمہ عروسہ کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ آخر وہ داماد تھا ان کا، پہلے جیسا ظالم ہوتا تو شاید خوش ہوتی کہ آزادی مل جائے گی ان کی بیٹی کو، مگر اپنی آنکھوں سے اسے اپنی بیٹی کے بڑے لاڑ اٹھاتے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر، اب محب کیسا ہے؟ ڈاکٹر کے دروازے سے نکلتے ہی نجمہ نے تیزی سے مثبت جواب کی امید کے ساتھ استفسار کیا۔ ریلیکس، وہ اب خطرے سے باہر ہے، اس لڑکی کا چہرہ بتا رہا تھا جیسے جان ہتھیلی پر لیے کھڑی ہو۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے مطمئن انداز میں کہا، ویسے آپ میں سے نچ کون ہے؟ پیشنٹ بار بار اس کا نام لے رہا ہے، اچھا ہے کہ وہ مل لے۔ ڈاکٹر کے کہتے ہی نجمہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جاؤ نرس، صوبیہ نے تیزی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ جذبات میں سر ہلا کر نرس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ نجمہ کو اندر جاتا دیکھ کر مبشرہ بیگم تیزی سے سوال کرنے لگی۔ سینے میں تو جیسے آگ لگ گئی تھی ان کے۔ محب نے بلایا بھی تو کسے؟ اس ویشیا کی بیٹی کو، جسے اگر جائیداد نہ چاہیے ہوتی تو کبھی اپنے بیٹے کے پاس بیٹھنے بھی نہ دیتی۔
हम रूम चेंज करवा दे पेशेंट का, फिर आप लोग मिल लीजिएगा, डॉक्टर ने नरमी से कहा, जिस पर ना चाहते हुए भी इन्हें सब्र करना पड़ा। सोबिया ताज़ा हवा खाने की नीयत से बाहर जा रही थी कि अचानक इसके कानों की समातों से जानी पहचानी आवाज़ टकराई, जिस पर इसके कदम रुके। तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता, बच गया है वो हमेशा से रूपदार व भरम वाले मोहिब अजलाल मलिक को देखने की आदी थी। जबकि सामने लेटे हुए शख्स का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ मालूम हो रहा था। ऑक्सीजन मास्क लगाए वो नीम बेहोशी की हालत में इसकी जानिब देखने लगा। इसके निढाल वजूद को देखते ही नजमा की आंखों भर आई थी। वो हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी इसका हाथ थामने की। इसके सर पर बंधी सफ़ेद पट्टी को कपकपाते हाथों से साथ हल्का सा मिस किया, फिर थोड़ी हिम्मत पड़ी तो इसी हाथ से बालों को सहलाने लगी। यकीन नहीं आता मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ। अब हाथ इसके हसीन चेहरे पर लगी चोटों पर अपना लम्ब छोड़ रहा था। वो आहिस्ता से खुद कलामी करते हुए रोने लगी। वो गशी में होने के बावजूद इस हसीन दिलरुबा के मोहब्बत भरे लम्स को महसूस कर पा रहा था। मैम सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, हमें रूम चेंज करवाना है पेशेंट का, नर्स ने आकर नरमी से कहा तो वो इस बात में सर हिलाकर एक साइड पर हो गई और हॉस्पिटल के स्टाफ को इनका काम करने दिया। जब वो मोहिब को दूसरे कमरे में ले जाने लगे तो खुद भी साथ साथ इनके पीछे दूसरे कमरे में दाखिल हुई। मलिक मिशन के फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार व अजीज़ व अकारिब इससे मिलने आ रहे थे। वो लड़की इसके सराहने खड़ी रही, एक पल के लिए भी इसके पास से हटने के लिए तैयार न थी, जबकि वो भूखी प्यासी थी। नज इसे अपने इर्द गिर्द अंधेरा छाता नजर आया, जिसके सबब वो फर्श पर गिर गई। सोबिया के सबसे पहले इस पर निगाह पड़ी थी। वो भागती हुई आकर इसे उठाने लगी। ठीक हो, इसकी वालिदा और सोबिया ने मिलकर इसे पास रखे सोफे पर लिटाकर चेहरे पर पानी का छिड़काव किया, जिससे वो होश में आई। हाँ, वो धीमे से बोली, कोई ठीक नहीं हो तुम, कल से यहाँ पागलों की तरह खड़ी हो, घर जाकर थोड़ा आराम करो, हम सब हैं यहाँ मोहिब का ख्याल रखने के लिए। अरोसा के लहजे में ज़रा बरहमी थी। वो डपटने वाले अंदाज में बोली थी। वो वाकिफ थी अगर वो सख्ती नहीं करेगी तो वो लड़की हर गिज़ यहाँ से नहीं जाएगी। हाँ नर्स, घर जाकर आराम कर लो, मोहिब भाई का ध्यान रखने के लिए इतने सारे लोग हैं। सोबिया भी इनकी तायद में बोली। इस वक्त भी अपना ख्याल आया तो अपने बच्चे का, इस बात में सर हिलाने लगी। मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ आएगा, सोबिया ने नरमी से कहकर इसे सहारा देकर खड़ा किया। नजमा को वापस ड्राइवर के साथ रवाना करने के बाद वो गार्डन की जानिब ताज़ा हवा खाने की नीयत से बढ़ी, मगर रास्ते में एक कमरे के आगे से गुजरते हुए इसे जानी पहचानी आवाज़ महसूस हुई। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। वो तजस्सुस के सबब दरवाजे के करीब आई। तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता, बच गए हैं वो। और रहा सहा, डैड ने भी पुलिस को इस मामले के पीछे लगा दिया है। मुझे समझ नहीं आता सारे निकम में मेरे ही पल्ले क्यों पड़ते हैं। पहले ही जारून का केस अचानक से जोर पकड़ रहा है और अब ये। वो सर पकड़कर खासा गुस्से से आग बबूला होकर बोल रहा था। इस शख्स की सोबिया की जानिब पुश्त थी, मगर वो आवाज़ से पहचान चुकी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था अपने कानों पर। जाजी ने मोहिब को जान से मरवाने की कोशिश की थी, मगर क्यों? भला वो अपने ही सगे भाई को क्यों मारना चाहता था, जबकि इसका बड़ा भाई तो इस पर जान छिड़कता था। ये सब क्या है जाजी? आज इसका भरम टूटा था कि इसका शौहर एक शरीफ व नेक इंसान है। वो अपने ख़ानदान से बिल्कुल मुनफरद है, और जब भरोसा टूटता है तो इंसान को बड़ी अजियत होती है। इसी अजियत से इस वक्त सोबिया दो चार थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि जाजी का इतना ख़तरनाक रूप भी देखेगी। वो तो आज तक मोहिब को जालिम समझती आई थी कि वो नजमा का जायज़ हक छीन रहा है, मगर सामने खड़े शख्स को क्या कहें जो अपने ही सगे भाई को मारने की प्लानिंग कर रहा था और यकीनन कामयाब भी हो जाता अगर बचने वाले की किस्मत साथ ना देती। इससे रहा नहीं गया और सामने से आकर गुस्से से बिफर कर पूछने लगी, सोबिया तुम कब आई? वो बुरी तरह से गड़बड़ाया। सामने अपनी बीवी को खड़ा देख मैंने जो पूछा इसका जवाब दो पहले। क्यों मारना चाहते हो अपने ही सगे भाई को? इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह लाल हो रही थी। इसे अपने सामने खड़े शख्स बिल्कुल अजनबी मालूम हो रहा था। ये वो जाजी हो ही नहीं सकता था जिसे वो जानती थी।
یار اگر سن ہی چکی ہو تو خاموش رہو، کیوں زور زور سے چیخ کر مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ تم کیا چاہتی ہو تمہارا شوہر زندگی بھر جیل میں سڑے؟ صوبیہ تو اس پتھر دل شخص کو جواب سن کر حیران رہ گئی تھی۔ شرم و گلٹ اس کی آنکھوں یا لہجے میں دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم ایک انسان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ انسان جو تمہارا سگا بھائی ہے، اور تم مجھ سے چاہتے ہو کہ میں خاموش رہوں؟ وہ بے یقینی کے عالم میں سر نفی میں جھٹکتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ نڈر ہو کر دو ٹوک انداز میں بولی۔ تو اور کیا کرو گی؟ شور مچاؤ گی؟ دنیا کو بتاؤ گی؟ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے دانت پیستے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ یقیناً وہ سوالات نہیں تھے، وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ صوبیہ کو اس کی آنکھوں میں شفافیت و بے حسی و جنون نظر آیا۔ اسے آج پہلی بار جازے سے خوف آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قدم اس کی جانب بڑھاتا ویسے ویسے وہ پیچھے کی جانب قدم لیتی، یہاں تک کہ وہ بھاگنے کی نیت سے بڑی ہی تھی کہ جازی نے بجلی کی پھرتی سے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے لمبے ہاتھ سے دروازہ بند کر دیا۔ صوبیہ اس نے غصیلی آواز میں کہا تو وہ دروازے سے اپنی پیشانی ٹکا کر رونے لگی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو ڈر جاتا۔ صوبیہ کیا ہو گیا ہے یار؟ میں تمہارا جازی ہوں، تمہارا شوہر۔ مجھ سے اچانک کیوں بھاگ رہی ہوں؟ صوبیہ کوئی غریب ماں باپ کی بیٹی نہیں تھی جسے وہ دبا لیتا یا غائب کروا دیتا۔ اس کے والدین 4 پروجیکٹس میں سپورٹ کر رہے تھے اسے۔ صوبیہ کو خاموش کرنا بہت ضروری تھا اس کے لیے۔ اسے خود سے خوف زدہ ہوتا دیکھ کر گرگٹ کی طرح تیزی سے رنگ بدل گیا۔ چہرے پر بھولے پن کا لبادہ اوڑھ کر اس کی نازک کلائی پکڑ کر اپنی جانب موڑتے ہوئے بڑی محبت سے گویا ہوا، تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ وہ لڑزتے وجود کے ساتھ آنکھوں میں آنسو بھرے استفسار کرنے لگی۔ ہمارے لیے، ہمارے آنے والے بچوں کے لیے، ان کے روشن مستقبل کے لیے۔ وہ تیزی سے اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ ہمارے لیے؟ وہ الجھ کر ہاں ہمارے لیے۔ محب بھائی پوری جائیداد پر قابض ہو بیٹھے ہیں، اگر وہ مر جاتے ہیں تو یہ سب صرف ہمارا ہوگا، ہمارا اور ہمارے بچوں کا۔ صوبیہ کو لگا اس کے سر پر جازی نے آئٹم بم پھوڑا ہو۔ اگر محب ظالم تھا کہ نجمہ سے اس کے حصے کی جائیداد ناحق طریقے سے چھین رہا تھا، تو جازی کون سا اچھا تھا؟ تم صرف جائیداد کے لیے اپنے بڑے بھائی کو مروا رہے ہو۔ وہ بے یقینی کے عالم میں استفسار کرنے لگی۔ ملک خاندان کی تو ریت ہے جائیداد کے لیے بھائی کا قتل، اگر میں بھی ریت نبھانوں تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ آج ڈیڈ بھی اتنی بڑی جائیداد پر ایسے ہی تو راج نہیں کر رہے نا؟ اس نے مفاہانہ انداز میں جو انکشاف کیا وہ صوبیہ کو سر سے پاؤں تک ہلا گیا تھا۔ مطلب ڈیڈ نے نجمہ کے والد کو قتل کیا تھا؟ وہ سوالیہ انداز میں بے ساختہ ہی پوچھ اٹھی تھی۔ ہاں، وہ بھی میرے سامنے۔ یہ کہتے وقت وہ اس لمحے کو یاد کر رہا تھا جب وہ صرف 6 سال کا تھا۔ محب بھائی ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں، چلے نا؟ میں بہت بور ہو رہا ہوں۔ محب اپنا منہ کتابوں میں دیے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا جب جازی اس کے پاس آ کر کھیلنے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ ابھی میں پڑھ رہا ہوں، بعد میں جازی، پلیز نا بھائی پلیز۔ وہ نہایت معصومانہ چہرہ بنا کر منتیں کرنے لگا، جس پر محب کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پڑھائی چھوڑ کر اس کے ساتھ کھیلنا پڑا۔ ایک کام کرتا ہوں، چاچا جان کے کمرے میں جا کر چھپ جاتا ہوں۔ محب بھائی وہاں کبھی نہیں جاتے، میں آرام سے جیت جاؤں گا۔ وہ یہ سوچ کر عبد الرحمن کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اپنے چاچا کو بیڈ پر لیٹا ہوا پایا۔ وہ سو رہے ہیں، جازی نے یہی گمان کیا۔ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہو کر چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا۔ جب کوئی جگہ نظر نہ آئی تو الماری آہستہ سے کھول کر اس میں بیٹھ گیا اور الماری کا دروازہ ہلکے سے بند کر لیا۔ تم نے خود دیکھا تھا نا کہ اس نے چائے پی ہے؟ اچانک اسے اپنے والد کی آواز آئی، جس پر اس نے ہلکا سا الماری کا دروازہ کھول کر سامنے کی جانب دیکھا۔ اسے اپنے والد بیڈ کے پاس اپنے خاص ملازم کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ جی جی صاحب جی، میں نے خود دیکھا تھا، ملازم تیزی سے ڈرتے ہوئے جواب دے ہوا۔ ٹھیک ہے، اب تک تو دوائی نے اپنا اثر دکھا دیا ہوگا۔ عبد الرحمن کو جسمانی اعضاء کو سن کرنے والی دوائی چائے میں ملا کر دی گئی تھی، جس سے اس کا ذہن اور ہاتھ پاؤں 3-4 گھنٹوں کے لیے بالکل سن پڑ جائے۔ جی صاحب جی، میں نے انہیں خود چائے پینے کے
थोड़ी देर बाद ही ज़मीन पर गिरते देखा था। मैंने खामोशी से इन्हें बेड पर लिटा दिया और आपको बुलवाने चला आया। बहुत अच्छा काम किया तुमने शहाब, इसका इनाम तुम्हें जल्द मिलेगा। अजलाल मलिक मसरत भरे लहजे में खबासत से मुस्कुराते हुए गोया हुए। अबू जी ने धोखा किया मेरे साथ, सबके सामने कहा सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगे और जल्द अज जल्द अपनी वसीयत बदलवाएंगे, मगर समझ नहीं आता क्यों अपनी वसीयत चेंज नहीं करवा, क्यों इसे हिस्सेदार बना गए मेरी सारी जायदाद का। वो बेड पर बेइज्जत लेटे अब्दुल रहमान को खार निगाहों से देखते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से अपनी जायदाद में हिस्सेदार बनाऊंगा तुम्हें? नहीं अब्दुल रहमान, हरगिज नहीं। इनकी आंखों में जायदाद के लालच की पट्टी बंद गई थी, ऐसी पट्टी जिसने इन्हें अंधा कर दिया। जायज़ व नाजायज़ की तमीज़ भुला दी थी। किस जान का नाहक कत्ल करना बड़ा गुनाह है, वो भूल बैठे थे। दौलत खून सफ़ेद कर चुकी थी इनका। जायदाद में अब्दुल रहमान को शरीक बनाने के लिए वो हरगिज़ तैयार न थे। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी दोनों पाँव पकड़ लो इसके। इन्होंने सफाक का मुजाहरा करते हुए अपने मुलाजिम को हुक्म दिया। जी साहब। वो हुक्म मिलते ही इसके पाँव की जानिब झुककर मजबूती से पकड़कर खड़ा हो गया। अब्दुल रहमान अबू तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, इसीलिए तुम अभी इनके पास चले जाओ, यहाँ की फ़िक्र मत करना, मैं सब संभाल लूँगा। ये कहते ही बेड पर रखा तकिया उठाकर अपने भाई के मुंह पर रखकर इसका सांस घोटने लगे। दवाइयों के ज़ेर असर अब्दुल रहमान कोई एहतजाज तक ना कर सका। अजलाल मलिक ने तकिया तब तक न हटाया जब तक यकीन न हो गया कि इसकी रूह दुनिया फ़ानी से परवास कर चुकी है। वो बच्चा जिसने आँख खोलते ही अपने वालिदैन को कुत्ते बिल्ली की तरह हर बात पर लड़ते देखा, जिस पर वो अक्सर सहम कर रोने लगता। फिर इसने अपनी खाला को खुदकुशी करते देखा। इन गमों व हादसात ने इसकी शख्सियत पर बहुत बड़ा असर डाला था। अभी वो सिर्फ 6 साल का ही तो था जब इसने अपने चाचा का कत्ल अपनी आंखों से होते देखा, वो भी सिर्फ जायदाद की खातिर। सितम यह था कि कत्ल करने वाला जालिम कोई और नहीं, अपना ही बाप था। इस नन्हे दिल पर क्या बीती थी अपने बाप को कत्ल करता देख, ये बस वही जानता था। साहब शहाब की नज़र अचानक ही खुली अलमारी से झांकते हुए बच्चे पर गई, जो बहुत खौफजदा दिखाई दे रहा था। इसने अजलाल मलिक को आंखों के इशारे से जाजी की मौजूदगी की इत्तला दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जाजी? अजलाल मलिक बमुश्किल अपने गुस्से पर जब्त करते हुए। मम्मी, वो खौफ के मारे इसकी ज़बान साथ नहीं दे रही थी। मेरी बात कान खोलकर सुनो। कुछ नहीं देखा तुमने, सुना तुमने? कुछ नहीं देखा तुमने यहाँ। वो खासा गुस्सैली आवाज़ में इसे मज़ीद डराने लगे। चचा, इसका पूरा वजूद बुरी तरह से कँपा रहा था। जाजी, तुम्हें पता है जो बच्चे मेरी बात नहीं मानते मैं इनके साथ क्या करता हूँ? मैं इन्हें सज़ा के तौर पर अंधेरे कमरे में बंद कर देता हूँ, वो भी अकेले। क्या तुम अंधेरे कमरे में अकेले बंद होना चाहते हो? बजाय इस बच्चे की हालत समझने के इसे मज़ीद खौफ में मुब्तला करने लगे। नहीं डैड, मैं नहीं बताऊंगा किसी को भी। वो लड़ते हुए टूटे फूटे लफ्ज़ अदा करने लगा। वो इतना खौफजदा हो गया कि इसे बुखार रहने लगा था। वो बहुत डरा डरा सहमा सहमा रहता कि एक छोटी सी परी इसकी ज़िंदगी में आई। मोहतरमा अरूसा हॉस्पिटल से जैसे ही नजवा को लेकर घर आई, वो उस बच्ची को देखने के इश्तियाक में इसके कमरे में खुद चला आया। वो बच्ची इस लम्हे झूले में थी। वो पहली बार किसी छोटी बच्ची को देख रहा था, इसीलिए हिचकिचाहट के साथ इसे छूने के लिए अपनी शहादत की उंगली आगे बढ़ाई। परी ने अपनी नन्ही मुन्नी उंगलियों से इसकी शहादत की उंगली फ़ौरन ही पकड़ ली, जिस पर वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो बहुत क्यूट हो बेबी। जहां मलिक मेंशन के लोगों इसे वहशिया व अब्दुल रहमान की बेटी होने के सबब देखना तक पसंद नहीं करते थे, वहीं जाजी बचपन से ही उस परी के लिए अपने दिल में एक नरम गोशा पाता था। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब इसकी नन्ही परी को कोई तकलीफ पहुंचाता, चाहे फिर वो इसका सगा भाई क्यों ना हो। मुहिब और नजमा के दरमियान सालगिरह पर हुई लड़ाई में नुकसान सिर्फ जाजी का हुआ था, क्योंकि इस लड़ाई के बाद नजमा को अनाइज़ा बेगम अपने साथ ले गई थी। इसका दिल नहीं लगता था उस परी के बगैर। अभी इस परी की जुदाई का गम कम था इसकी जान पर, जो वालिदैन के दरमियान नाचाखा का सबक तलाक होते हुए देखी। अपने वालिद और बड़े भाई की जुदाई भी बर्दाश्त की, अपने ननियाल में मामू और मामी का सख्त रवैया भी सहा, इनकी बदसलूकी भी बर्दाश्त की। इन सब हादसों ने इसके जहन पर बड़ा गहरा असर मुर्तकब किया था। जवानी की दहलीज पर जब कदम रखा तो
ख्वाबों में अभी तक इसी लड़की का बसेरा पाया जिसे देखते सालों गुजर चुके थे। अपने दोस्तों के साथ वो कैलिफोर्निया गया था घूमने फिरने के इरादे से। वहाँ महज इत्तेफाक से वो दुश्मन जहाँ माल में एक लाल रंग की मैक्सी देखती हुई नजर आई। पहले तो यकीन ही ना आया इस हसीन इत्तेफाक पर, मगर वो सच में सामने खड़ी थी। वो पहली निगाह में ही पहचान गया था, और क्यों कर ना पहचानता। उस दुश्मन जहाँ की तस्वीर तो दिल पर नक्श थी, जैसे कोई बच्चा कैंडी को देखकर लाल टपकाता है। वो बिल्कुल इसी तरह उस मैक्सी को देखकर लाल टपकाती महसूस हुई उसे। हाय, इतनी महंगी क्यों हो तुम? अल्लाह, मेरा बहुत दिल है तुम्हें लेने का, मगर पूरे साल की अपनी सैलरी भी लगा दूं तो भी तुम्हें नहीं खरीद सकती। समझा करो प्लीज़, अब मेरे सामने मत आना। वो एक स्टैचू पर लगी मैक्सी के दामन को पकड़कर बच्चों की तरह रोतो सा मुंह बनाकर बोल रही थी, जिसे सुनकर वो बेअख्तियार मुस्कुराया। पहली ही निगाह में वो दिल की गहराइयों में उतरी थी। वो इसके पीछे पीछे कई दिनों तक खामोशी से घूमता रहा, चुप कर इसके लम्हे लम्हे की तस्वीर लेता रहा। वो सरप्राइज देना चाहता था। इस लड़की की सालगिरह करीब थी। अपने दोस्तों के साथ वापस नहीं आया, बल्कि वहीं रुका। इरादा तो सरप्राइज देने के साथ साथ प्रपोज करने का भी था। वो बहुत नर्वस था, मगर एक्साइटेड भी। खुद भी वाकिफ नहीं वो दुश्मनी जहाँ कब उसके दिल में घर कर बैठी थी। सारे अनुमान कांच की तरह बिखरे जब अपनी जगह जारून को घुटनों पर बैठकर इसे प्रपोज करता पाया। फिर भी उम्मीद बांधे खड़ा रहा कि शायद वो इनकार कर दे, कहे इसकी ज़िंदगी में पहले से कोई मौजूद है। मगर ऐसा ना हुआ। नजमा ने तो बखुशी इसके प्रपोज़ल को कबूल कर लिया। इसके नज़दीक जारून की सबसे बड़ी गलती इसके और नजमा के दरमियान आना था। वो टेबल पर रखे तोहफे के साथ अपना गिफ्ट छोड़कर पलट गया। इसने वापस जाते ही मोहिब से बात की, मगर वो तो कुछ और ही प्लान रखता था उसके मुस्तकबिल के हवाले से। एक बार भी मोहिब ने या किसी और घर वाले ने इसके जज्बात को समझने की कोशिश ही न की। आखिर वो लड़की इसकी बचपन की चाह थी, कैसे भूल सकता था इसे। बागी तो तब हुआ जब घर वालों को मोहिब और नजमा की शादी के प्लान बनाते देखा। मोहिब को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाने की तो हिम्मत ना थी, इसीलिए जारून को मारकर इसके कत्ल के केस में मोहिब को जेल में डलवा देना चाहता था। इस तरह नजमा और मोहिब की शादी भी रुक जाती और जारून नामी कांटा भी इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाता। इसकी मोहब्बत सिर्फ इसकी होती, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब जोड़े आसमान पर लिखे हों तो वो बनकर भी रहते हैं। मोहिब अजलाल मलिक अपने नसीब में लिखवा लाया था उस परी को, तो कोई और कैसे ले सकता था उसे। जारून बच गया, साथ साथ इसके वालिद का किया केस भी मोहिब ने अपनी ताकत से बआसानी दबा दिया, जिसके सबब जाजी हाथ मलता रह गया। और ना चाहते हुए भी नजमा को मोहिब के निकाह में बंधा हुआ देखा था। बाकी सब की तरह उसका गुमान भी यही था कि मोहिब नजमा से सख्त नफरत करता है। वो इससे सिर्फ जायदाद के लिए कागजी निकाह कर रहा है, इसे कभी अपनी बीवी होने का दर्जा नहीं देगा। इसने देख रखा था मोहिब घिन खाता है इस लड़की के छूने से भी, मगर जान तो तब निकली जब मोहिब को उड़ता हुआ पाया कि वो नजमा को अपने साथ कमरे में लेकर जाएगा। वो अब बीवी है इसकी। वो एक जख्मी लोमड़ी की मानंद था, जिसे ना चाहते हुए भी हार माननी पड़ी। वो बस अपनी मोहब्बत को खुश देखने की आरजू रखने लगा था। इतनी सी तो ख्वाहिश थी इसकी कि वो चहकती, वो महकती, मुस्कुराती हुई हर दम नजर आए इसे, मगर बिल्कुल इसके उलट पाता। मोहिब इसकी नज़रों में सिर्फ दिल लगी कर रहा था, जो गलत था। जब बीवी कहकर हक लिया है तो अब दुनिया के सामने इसे रुतबा भी दे, इसे मुकाम व इज्जत भी दे, मगर नहीं, वो तो इसे किसी गुनाह की मानिंद छिपा कर कमरे में कैद रख रहा था। वो फिर भी बर्दाश्त करता रहा, मगर इस्लाम में सारे बर्दाश्त की हदूद पार हुई जब इसे सीढ़ियों से नीचे गिरता हुआ देखा। इसके खून में लथपथ सरापे को अपनी बाहों में भरा वो हद थी जाजी अजलाल मलिक की। वही जानता है कैसे जान सूली पर लटकी थी। लगता था जैसे रूह फना हो जाएगी अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो। कदूरत मोहब्बत से इस लम्हे और बढ़ी जब इसे लापरवाही से हॉस्पिटल वापस जाते देखा था। वो प्रेग्नेंट थी, इसके बावजूद इसे बीवी होने का हक ना दिया, बल्कि उल्टा इसे कमरे में कैदी बनाकर रखा। इसके नज़दीक मोहिब जानवरों से बदतर सलूक कर रहा था इसकी मोहब्बत के साथ। इन सब के बावजूद वो कैसे खामोश तमाशाई बना रहता। इस बार उसने शहरियार को घर में गुंडे भेजकर पिटवाया, क्योंकि शहरियार के वालिद बिजनेस
فیلڈ میں اپنا ایک نام و مقام رکھتے ہیں۔ ان سے پیچھا چھڑوانا محب جیسے شخص کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کے سامنے محب کو بچانے کی جبکہ پیٹ پیچھے پھنسانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر اس بار بھی وہ اسے پھنسانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ نجمہ کو محب کے نکاح کی قید سے آزاد کرنا چاہتا تھا، جو بغیر اس کی موت کے ممکن نہ تھا۔ محب کی موت ہر طرح سے اس کے لیے فائدہ مند تھی۔ اسے اس کی محبوبہ مل جاتی اور ساری جائیداد بھی۔ ہاں، مگر اس بارے میں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ رازدارانہ انداز میں ہولناک انکشاف کرنے لگا۔ صوبیہ کا ذہن مفلوج ہوئے جا رہا تھا، مارے خوف و وحشت کے۔ اس کے نزدیک یہ لوگ انسان نہیں تھے، یہ تو جانور تھے، وہ وحشی درندے جو انسانوں کے لبادے میں ملبوس تھے۔ میری بات سنو صوبیہ، یہ سب ہمارے لیے کر رہا ہوں میں، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا ان سب میں۔ وہ اس کی ریشمی زلفوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا، اور اگر نہ دو تو؟ بڑی مشکل سے اپنے لرزتے و کپکپاتے وجود میں ہمت جما کر سوالیہ انداز میں پوچھنے لگی، تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس ظالم نے گمبھیر لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ اس کا جواب سن وہ بیچاری تو مانو پتھر کی بن گئی تھی۔ یقین ہی نہیں آیا، وہ خبیث شخصیت تو ظلمیت کی انتہا پر تھا۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ طلاق دے دے گا، جیسے کوئی گڈے گڈیا کا کھیل ہو۔ ریلیکس، مذاق کر رہا تھا۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، تم کیوں محب بھائی جیسے شخص کے لیے اپنے ہسبینڈ کو جیل میں ڈالنے والی؟ اس نے صوبیہ کے چہرے کے اڑتے ہوئے رنگ کو دیکھ لیے تھے۔ وہ اسے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ مانا اگلے ہی لمحے وہ مسکرا دیا، مگر وہ لڑکی بے وقوف نہیں تھی۔ وہ اس کے مذاق میں چھپی وارننگ کو سمجھ چکی تھی۔ نج کہاں ہے؟ وہ جیسی ہی دوائیوں کے اثر سے باہر آیا، سب سے پہلے اپنی بیوی کے متعلق استفسار کیا۔ شکر ہے خدا کا، محب تمہیں ہوش آ گیا۔ پلوشا جو برابر میں ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، خوشی سے اچھل کر اس کے سینے سے آ لگی۔ اپنی خوشی میں اتنا سرشار تھی کہ محب کے کیے جانے والے سوال کو ٹھیک سے سنا نہیں۔ پلوشا اکیلی تھی اس کے ساتھ کمرے میں۔ وہ فوراً ڈاکٹر کو بلانے کے لیے باہر کی جانب پڑی، جبکہ اس خوبرو نوجوان کی نگاہیں اپنی حسین دلربا کو تلاش کر رہی تھی۔ محب کی یادوں میں تھا کہ وہ آئی تھی ملنے، مگر دھندلا دھندلا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ صوبیہ، نج کہاں ہے؟ بڑے بڑے بزنس مین، سائنسدان، ایکٹر و ایکٹریس، رشتہ دار، عزیز و اقریب دوست سب عیادت کی نیت سے اس سے ملنے آ رہے تھے۔ حال تو یہ تھا کہ اس کا روم پھولوں کے گلدستوں سے بھر چکا تھا۔ پلوشا اس کی منگیتر کی حیثیت سے آنے والے مہمانوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ وہ تھک چکا تھا لوگوں سے ملتے ملتے۔ جب سے ہوش آیا تھا وہ دشمن جان نظر نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی صوبیہ کمرے میں داخل ہوئی، محب نے تیزی سے استفسار کیا۔ ابھی وہ جواب دیتی، اس سے قبل ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی دروازے کی جانب دیکھا۔ بہت جلدی نہیں آ گئی تم؟ اس حسین دلربا کو دیکھتے ہی وہ خفگی سے بولا۔ وہ سوپ بنا رہی تھی، اسی لیے دیر ہو گئی آنے میں، وہ لچکدار انداز میں جواب دیتی ہوئی اسی کی جانب آئی۔ تم نے بنایا؟ میرے لیے؟ ہر بار وہ نجمہ کو شوق میں ڈال دیتا تھا، آج اس کی باری تھی شوق میں مبتلا ہونے کی۔ بے یقینی کے عالم میں اس کے حسین سراپے کو تکتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ ہاں، کیوں نہیں بنانا چاہیے تھا؟ وہ تیزی سے ابروچ کا کر چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسے لگا وہ بغیر پیے ہی ریجیکٹ کر رہا ہے، جیسا کہ دل کو ڈر لاحق تھا۔ یہ تو محبت تھی جو اس کے ہوش میں آنے کی خبر سنتے ہی کچن میں گھس گئی، تاکہ اس کے لیے کچھ ایسا بنا کر لے جائے جو اس کے کمزور جسم کو ریکور میں مدد کرے۔ چاہتی تو نیوٹریشن سے بنوا لیتی، مگر دل نہ مانا، اس لیے خود بنایا۔ اور کیوں نہیں بنایا چاہیے تھا؟ جواب دینے کے بجائے الٹا اسی سے تجسس سے سوال کرنے لگا۔ یہ تو تم بتاؤ گے نا؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا بولے جا رہے ہو تم دونوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پلوشا اپنا سر پکڑ کر جھنجھلا کر کہتی ہوئی میدان میں کودی تھی۔ فی الحال چھوڑو، لاؤ نج مجھے دو، میں پلاتی ہوں محب کو، وہ کہہ کر تیزی سے نجوہ سے سوپ لینے کے لیے آگے بڑھی۔ نہیں، اس نے سپاٹ سے لہجے میں بغیر کسی لچک کے پلوشا کے منہ پر انکار کیا۔ بھلا وہ لڑکی پاگل تھی جو اپنے شوہر کو خود تھالی میں سجا کر پیش کرتی اسے؟ جب تک خدر نہ تھی تب بات اور تھی، اب تو اس ستمگر میں جان بستی تھی اس کی۔ اس کا یوں انکار ان تینوں کو حیرت کے غوطے کھلا گیا تھا۔
میرا مطلب ہے کہ اٹس اوکے، میں خود پلا دوں گی۔ پلوہ شاہ کی نگاہیں اس سے سوال کر رہی تھی۔ یقیناً اسے ناگوار گزرا تھا کہ وہ لڑکی اسے محب کو سوپ پلانے نہیں دے رہی، مگر وہ اور کیا کرتی؟ وہ پلوہ شاہ کو موقع نہیں دینا چاہتی تھی محب کے قریب جانے کا، مگر کوئی بہانہ بھی تو نہیں سوچ رہا تھا اس لمحے ذہن کو، اسی لیے بس جو منہ میں آیا نظریں چراتے ہوئے جواباً کہہ دیا، گرم ہے اسی لیے میرے ہاتھ سے پیو۔ وہ سوپ پیالے میں نکال کر محب کے پاس بیٹھ کر اسے سوپ پلانے لگی، مقابل خاموشی سے اس کے ہاتھ سے پی رہا تھا، مانا الجھا تھا اچانک اس کے بدلے رویے سے، مگر چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ رات میں محب کے ساتھ صرف ایک بندہ ہی رک سکتا ہے۔ نش، تم صوبیہ بھابھی کے ساتھ چلی جاؤ، میں ہوں محب کے ساتھ۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا، مگر کمرے میں ہونے والی باتیں اس کے کانوں تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ پلوہ شاہ کے کہتے ہی نجمہ کا منہ اتر گیا تھا۔ نہیں، میں سوچ رہی ہوں میں محب کے ساتھ رک جاتی ہوں، تم صبح سے یہی ہو، تھک گئی ہوگی، تھوڑا گھر جا کر آرام کر لو۔ وہ بھلا کیسے اپنے ہسبینڈ کو ایک غیر محرم کے ساتھ چھوڑ جاتی؟ شادی ہونے والی تھی، ہوئی نہیں تھی ابھی۔ وقت و حالات کب بدل جائیں کسے خبر؟ اپنی جانب سے وہ اب جان لگانے کی ٹھان بیٹھی تھی۔ فوراً ہی فکر مند لہجے میں کہہ کر صوبیہ کو اشارے سے بات پر زور ڈالنے کو کہا۔ ہاں نج، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، صوبیہ تیزی سے تائید میں بول کر اسے فورس کرنے لگی۔ نہیں یار، میں نہیں جا سکتی، میں منگیتر ہوں محب کی، میں یہاں رہوں گی تو محب کمفرٹیبل فیل کرے گا۔ پلوہ شاہ بھی اسے اڑتی ہوئی معلوم ہوئی، وہ بھی محب کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ تھی، خاصا جتاتے ہوئے نجمہ کو اپنے منگیتر ہونے کا احساس دلانے لگی، جس پر نجمہ کے تن بدن میں آگ لگی تھی، مگر اس کے باوجود چہرے پر اثرات ظاہر نہ ہونے دیے۔ تو کیا ہوا؟ فکر مت کرو، تمہارے منگتر کو کھاؤں گی نہیں میں، وہ خاصا مزاحیہ انداز میں بول کر ہنسنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے پلوہ شاہ، رات کی تو بات ہے بس، چلو اب۔ صوبیہ دانستہ طور پر لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگی، جس پر پلوہ شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی صوبیہ کے ساتھ جانے پر مجبور ہوئی۔ پلوہ شاہ کے جاتے ہی نجمہ نے سکھ کا سانس لیا، پھر مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں محب کے بیڈ کے پاس آئی۔ اس کی نظر میں وہ ستم کر سو رہا تھا، بڑے مزے سے بالکل اس سے لگ کر لیٹ گئی، اپنا سر اس کے کشادہ سینے پر ٹکا کر آنکھیں پرسکون انداز میں بند کر لی۔ وہ خود سے قریب آئی تھی، یہ شوق کافی تھا محب کے لیے، سنگل بیڈ چھوٹا پڑ رہا تھا دونوں کے لیے، وہ دلربا گر نہ جائے، اسی لیے اس خوبرو نوجوان نے فوری کروٹ لی اور اپنا ہاتھ اس کے نازک وجود کے گرد حائل کر کے حصار میں باندھ لیا۔ محب کے اچانک عمل پر وہ سٹ پٹا کر اٹھنے لگے، مگر اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس ستمگر کا حصار ہلنے تک کی اجازت نہیں دے رہا، کوئی آ جائے گا تو؟ وہ گھبرا کر بولی۔ وہ تو صرف چند منٹوں کے لیے اس کے پاس لیٹنے آئی تھی، کہاں خبر تھی کہ وہ حصار میں باندھ کر بیٹھ جائے گا۔ تو آنے دو، تمہارا کام آسان ہوگا، مفاہمانہ انداز میں اس نے جو جواب دیا نجمہ کو وہ بالکل درست لگا، مگر ساتھ ساتھ ذہن نے منفی جانب بھی کام کیا۔ کیا ہوگا اگر کوئی آ جائے اور محب اس کا ساتھ نہ دے تو؟ وہ دعویٰ کرے بیوی ہونے کا، مگر ستم گر مکر جائے تو کیا عزت رہ جائے گی اس کی؟ لوگ تو یہی سمجھیں کہ وہ گندی لڑکی ہے، طوائف کی طرح دل بہلانے کی کوشش کر رہی ہے اپنے امیر کزن کا۔ آخر کون یقین کرے گا اس کی بات کا، اس کے دعوے کا کہ وہ بیوی ہے، شریک حیات ہے، شریف سفر ہے، ملک خاندان سے تو اسے کسی بھلائی کی امید نہیں، اور اس ستمگر سے تو بدترج اولی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا اجلال ملک کا اس کے سر پر گن تانا۔ تم تو چاہتے ہی یہی ہو نا کہ میں بدنام ہو جاؤں؟ وہ آبدیدہ لہجے میں ہلکا سا سر اونچا کر کے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ بیوقوف لڑکی کسی بھی غیرت مند مرد کو اپنی عزت جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، محب اجلال ملک کی عزت۔ وہ بھی گمبھیر لہجے میں جذبات کی صدقات کے ساتھ اس کی گال پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھ کر بول رہا تھا کہ مقابل بیچ میں بات کاٹتے ہوئے، تو کیا میں بھی تمہیں جان سے زیادہ عزیز ہوں؟ اس نے پر امید آنکھوں سے تکتے ہوئے استفسار کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ سوال الٹ دیا۔ اس کی سمندر جیسی نیلی آنکھیں متلاشی تھی، وہ بھی جاننا چاہتا تھا مقابل کتنا سمجھتی ہے اسے، کتنا سمجھ سکی ہے اسے، سمجھا بھی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا۔ وہ لڑکی نہیں سمجھ پاتی اسے، نہیں جان پاتی کیا مقام رکھتی ہے اس کے دل میں، مقام رکھتی ہے بھی یا نہیں، اور اگر رکھتی ہے تو پھر اتنی اذیتیں کیوں دے رہا ہے؟ کیوں دونوں کے درمیان کسی تیسرے کو لانے پر تل گیا ہے؟ کیوں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں اپنے فیصلے سے؟
نہایت معصومیت سے کہہ دیا کہ علم نہیں، سچ بھی یہی تھا کہ الجھی ہوئی تھی وہ۔ تو پتا کروں، اس ستمگر کی آنکھوں میں بلا کا جادو تھا، جیسے کوئی حصار باندھ دیا ہو۔ ارد گرد اس کی رومانوی آنکھیں کے سوائے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگا سوائے اس کے دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، بس وہی منزل ہے، وہی کامیابی۔ نہایت دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی روشن پیشانی کو چوما۔ مجھے چھوڑو، میں نیچے اتروں گی تاکہ تم آرام سے سو سکو۔ اس خوبرو نوجوان کی آنکھیں مقناطیسی طاقت کی طرح اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ بس محو ہو کر اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ کچھ لمحے بعد احساس ہوا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے اور بیڈ دونوں کے لیے چھوٹا ہے۔ اگر وہ موجودہ حالت میں اس کے ساتھ لیٹی رہی تو یقیناً وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے آہستہ سے کہا، ایسے ہی رہو، اس سے زیادہ آرام کی چاہ نہیں ہے مجھے۔ وہ گہری بولتی نظروں سے کہتے ہوئے اس کے گال کو نرمی سے چوم کر مزید اس حسین دلربا کے وجود کے گرد اپنے حصار کو تنگ کرنے لگا۔ وہ سادگی سے بہت گہری بات کر گیا تھا، مگر اس نادان لڑکی کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ غلطی اس کی نہیں، ہر چیز سمجھنے کے لیے عمر و تجربے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ حسین دلربا ابھی کم سن عمر تھی۔ جب اس ستمگر نے کہہ دیا کہ عزت ہے اس کی، پھر فکر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ آنکھیں پرسکون انداز میں بند کر کے اس کے دل کی مدھم مدھم چلتی دھڑکنیں سننے لگی۔ کچھ لمحے اتنے حسین ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ وہ کبھی ختم نہ ہوں، جیسے کہ یہ موجودہ لمحہ تھا اس کے لیے۔